بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا آپ کا رمضان ضائع ہو گیا؟ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کا ایک ایک پل قیمتی اور عبادت و ریاضت میں گزارنے کے قابل ہے، اور آخری عشرہ اس پورے مہینے میں سب سے زیادہ بابرکت اور افضل ہے۔ مگر کیا ہم ان افضل ایام کو جس طرح گزارنا چاہیے ویسے گزارتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بستر پہ پڑا ایک بیماری سے جوجھاتا وجود اس ماہ مقدس میں صیام و قیام کی لذت سے محروم، دل میں ڈھیروں حسرتیں لیے اندر ہی اندر تڑپتا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک صحت مند وجود دکانوں کے چکر پر چکر کاٹتے نہیں تھکتا ہے۔ مہینہ ایک، مسلمان ایک، پھر ایمان میں اتنا فرق؟ ذرا رکیے، کپڑے پرانے تو ملے تو چلے گا، مگر جنت نہ ملی، رب کی مغفرت نہ ملی، اس کی رحمت سے محروم رہ گئے تو؟ خبر میں پڑی ڈھیروں نعشے جن سے اگر کسی چیز کی خواہش پوچھی جائے تو وہ رمضان کے ایک دن کی خواہش کرے، مال و متاع کیوں نہیں، حتیٰ کہ اپنوں سے ملاقاتیں بھی نہیں، بس رمضان کا ایک دن۔ ہمیں کیا ملا پورا رمضان؟ ہم نے کیا کیا ضائع، برباد؟ رمضان کے ایک دن کی خواہش سے قبل ملے ہوئے رمضان کی قدر کریں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان نوازا، لہٰذا اس رمضان رب کی مغفرت اور اس کی رضا کو اپنا مقصد اصلی بنا لے، خدا را عقل سے کام لے، اس رمضان دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا سودا کرے۔ کیا معلوم پھر موقع ملے نہ ملے، پھر رمضان ملے نہ ملے۔ اگر آپ کا رمضان ضائع ہو گیا ہے تو آپ آخری 10 راتوں میں یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنا رمضان قیمتی ہوتا محسوس ہوگا۔ پہلا، دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرے تاکہ رات میں عبادات کی توفیق مل سکے۔ بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو تو وہ تمہیں رات کو اپنے ساتھ قیام کی توفیق دے گا۔ دوسرا، روزہ افطار کرتے ساتھ ہی عبادت کا اہتمام کرنا، کیونکہ لیل کی ابتدا مغرب کی نماز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا عشاء کی نماز کا انتظار کرنا یا دیر رات کا انتظار کرنا رات کے ایک بڑے حصے کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم اَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی مغرب کے بعد ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ امام ابن قدامہ نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رات کی ابتدائی حصے میں ہی ہار جاتے ہیں، یعنی نماز عشاء سے پہلے گناہ یا فضول گویاں کر کے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اہتمام کرنا۔ سلف صالحین آخری عشرے کی ہر رات کو غسل کرنا پسند کرتے تھے۔ سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص لباس تھا جسے انہوں نے 1000 درہم میں خریدا تھا، وہ اسے صرف اس رات پہنتے جس میں لیلۃ القدر کی امید ہوتی۔ چوتھا، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ پانچواں، انفرادی یا باجماعت قیام اللیل کرنا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ۔ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹا، تلاوت قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی 10 گنا اجر ملے گا۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی۔ ساتواں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار۔ شب قدر کی خصوصی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھ کو معاف فرما دے۔ جامع الترمذی۔ آٹھواں، اس کے علاوہ دیگر اذکار، اللہ تعالیٰ سے عافیت، مغفرت اور اپنی دینی، دنیاوی اور اخروی حاجات کا خوب سوال کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے سوائے عافیت کے کچھ نہ مانگتی۔ 9، حسب استطاعت صدقہ کرنا۔ آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 10واں، سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اہل ایمان سحری کے وقت اپنے راست سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے سے انشاءاللہ لازمی شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔